السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کو ہمارے چینل پیارا اسلام 10 میں سواگت ہے۔ آج کا واقعہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دائی حلیمہ کا واقعہ۔ مکہ سے 150 کلومیٹر دور ایک بستی تھی جس کا نام بنو سعد تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کے ایک ہفتے کے بعد بنو سعد کی 10 عورتیں اپنی اپنی سواری لے کر مکہ کی طرف کسی دودھ پینے والے بچے کی تلاش میں نکلی۔ اس زمانے میں عورتوں کے لیے روزی کا یہی ایک ذریعہ تھا کہ وہ عورتیں مالدار گھرانوں کے بچوں کو اپنے گھر لا کر انہیں دودھ پلاتی اور پھر جب وہ بچے تھوڑا بڑے ہو جاتے تو انہیں ان کے ماں باپ کو واپس کر آتی اور ان کے بدلے میں ان بچوں کے ماں باپ دودھ پلانے والے عورتوں کو بہت زیادہ پیسے اور تحفے دیتے تھے۔ اسی امید میں بنو سعد کی 10 عورتیں مکہ کی طرف اپنی اونٹنیاں لے کر چلی۔ انہی عورتوں میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی تھی۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر بہت زیادہ غریبی تھی۔ ان کے شوہر کو کوئی کام نہ ملتا، صرف بکری چرا کر انہی کے دودھ پر دن رات گزارا ہوتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں ایک اونٹنی بھی تھی لیکن وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ کیونکہ بنو سعد قبیلے میں گھاس بھی بہت کم اگتی تھی، اس لیے جانوروں کو بھی صحیح سے چارہ نہیں مل پاتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ اپنی اسی کمزور اونٹنی کو لے کر مکہ کی طرف ان 10 عورتوں کے ساتھ چل پڑی تاکہ انہیں بھی کوئی دودھ پیتا بچہ مل جائے، جس کی وجہ سے ان کے گھر میں بھی 4 پیسے آنے لگے۔ حلیمہ سعدیہ کے ساتھ ان کی ایک دودھ پیتا بچہ اور ان کے شوہر تھے۔ ان عورتوں کی اونٹنیاں طاقتور تھیں، اس لیے وہ بار بار حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی سے آگے نکل جاتی اور پھر دور جا کر ان عورتوں کے ایک جگہ پر رکنا پڑتا تاکہ حلیمہ سعدیہ کی کمزور اونٹنی بھی دھیرے دھیرے ان کے پاس پہنچ جائے اور ساری عورتیں ایک ساتھ مکہ پہنچے۔ ان عورتوں کو بار بار حلیمہ سعدیہ کے لیے رکنا پڑتا تھا، اس لیے آخر میں ان عورتوں نے حلیمہ سعدیہ سے کہا کہ اے حلیمہ سعدیہ، تمہاری وجہ سے ہمیں بار بار رکنا پڑتا ہے، دھوپ بھی بہت تیز ہے، اس لیے اگر تم اجازت دو تو ہم نکل جائیں اور تم دھیرے دھیرے اپنی اسی اونٹنی سے آتی رہنا۔ حلیمہ سعدیہ بیچاری اس وقت کیا جواب دیتی؟ انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، تم لوگ میری وجہ سے پریشان مت اٹھاؤ، جاؤ تم سب نکل جاؤ، میں اپنے شوہر کے ساتھ دھیرے دھیرے پیچھے آ رہی ہوں۔ 2 دن کے سفر کے بعد یہ 9 عورتیں پہلے ہی مکہ پہنچ گئی اور مکہ میں جتنے بھی مالدار گھرانے تھے ان کے گھروں سے کوئی نہ کوئی دودھ پینے والا بچہ لے لیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ 9 عورتیں سب سے پہلے ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر آتی، لیکن جب معلوم ہوتا کہ اس بچے کا باپ نہیں ہے اور یہ بچہ یتیم ہے تو وہ اسے لینے سے انکار کر دیتی اور کہتی کہ ارے ہم اتنی دور سفر کر کے اس لیے آئے ہیں تاکہ بچے کے باپ سے ہمیں کچھ پیسے اور خرچہ مل جائے، یہ بچہ تو یتیم ہے، اسے ہمیں کیا ملے گا۔ اس لیے ساری عورتوں نے ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیا اور مکہ کی مالدار بچوں کو لے کر چلی گئی۔ جب سبھی عورتوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لینے سے انکار کر دیا تو یہ بات حضرت آمینہ کے دل کو لگی اور وہ اکیلی گھر میں بیٹھی اپنے اس چھوٹے بچے کو دیکھ کر رونے لگی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ اے کاش آج میرے معصوم بچے کے باپ زندہ ہوتے تو میرے بچے کو بھی کوئی عورت اپنے گھر لے جاتی، اے کاش میرے شوہر زندہ ہوتے تو وہ میرے بچے کو گود میں لے کر بازاروں میں گھماتے اور اسے اچھے اچھے کھلونے دلاتے۔ حضرت آمینہ کے آنسو دیکھ کر شاید اس وقت اللہ تعالیٰ حضرت آمینہ سے کہہ رہے ہوں گے کہ اے آمینہ تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ اس بچے کے باپ اسے کھلونا لے کر نہیں دے پائے تو کیا ہوا؟ اس بچے کی تو ایسی شان ہوگی کہ میں آسمان کے چاند کو اس بچے کے لیے کھلونا بنا دوں گا اور وہ انگلیوں کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ اے آمینہ اس بچے کے باپ
اسے کیا بچاروں کی سیر کراتے۔ آنے والے وقت میں دیکھنا، میں اس بچوں کو آسمانوں پر بلا کر جنت کی سیر کراؤں گا۔ حضرت آمینہ خاموش پریشان بیٹھی تھی اور شاید یہی سب باتیں سوچ رہی تھی کہ حضرت عبدالمطلب کو بھی جب اپنے پوتے کے بارے میں یہ خبر معلوم ہوئی کہ کسی عورت نے بھی میرے پوتے کو قبول نہیں کیا ہے، سب نے لینے سے انکار کر دیا ہے، تو اس کے دل پر بھی چوٹ سی لگی اور دل ہی دل سوچنے لگے کہ اے کاش میرا بیٹا عبداللہ زندہ ہوتا تو آج میرے پوتے کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، اور بھی واقعہ سننے کے لیے ہمارے چینل پر بنے رہیے اور ہمارے چینل کو لائک اینڈ شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔